اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے وہ خدا کی ذات کے متعلق ہے، اور کیونکہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا خدا ہے ہم نے آج یہ دیکھنا ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے خدا اور انسان میں فرق۔ کس میں فرق ہے؟ خدا اور انسان میں فرق۔ کیونکہ بہت سارے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں خدا گویا کہتے ہیں، اور انسانوں پر ایسا برتاؤ، ایسا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، ایسی زور طاقت اور اختیار رکھتے ہیں کہ گویا وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ میں خدا ہی ہوں۔ اور نہ صرف اس زمین پر بلکہ تاریخ کلیسیا کو بھی اگر دیکھیں، اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں خدا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور اس میں سب سے پہلے ابلیس نے دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ ابلیس نے کیا کیا؟ جو بغاوت کی، یہی کرنا چاہتا تھا تاکہ ثابت کرے کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ اور اس کے بعد ہوا کو بھی یہی خیال باندھ دیا، یہی خیال دیا کہ تم کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ لیکن دونوں کا کیا ہوا؟ ایک تو گرایا گیا اور دوسرا خدا کی حضوری سے نکالا گیا۔ اور تاریخ کلیسیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں جنہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ الیگزینڈر دی گریٹ، نیرو بادشاہ، انہوں نے کیا کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس کے علاوہ دیوی دیوتا بڑے روشنی کے خدا ہیں، سورج کے خدا ہیں، بیوٹی کے خدا ہیں، خوبصورتی کی دیوتائیں ہیں، دیوتیاں ہیں، جنہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ لیکن آج اسی بات پر غور کریں گے کہ کیا انسان خدا ہو سکتے ہیں، اور خدا کیسا ہے، خدا اور انسان میں کیا فرق ہے۔ یہ یاد رکھے کہ ہم مسیحی جو ایمان رکھتے ہیں، جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ واحد خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ بے عیب ہے، وہ لا خطا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ لازوال ہے، وہ ابدی اور ازلی ہے، اور اول اور آخر ہے، معتبر ہے، لسانی ہے۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، آج کے گیت میں بھی ہم نے گایا ہے کہ معبود، کیا گیت ہے جی؟ کیا گایا؟ میرا رب یہوہ ہے جو قدرت والا ہے سارے معبودوں میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ چھوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ میری سنتا ہے۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور جب جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری فریادوں پر کان لگاتا ہے۔ اس لیے آج جو ہے تھوڑی دیر کے لیے خدا ہونے کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ کوئی اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے اندر 5 باتیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہو۔ کیا ہو؟ ازلی اور ابدی ہو۔ اور جس خدا پر ہم مسیحی ایمان لاتے ہیں وہ ازلی اور ابدی خدا ہے۔ اس کا نہ کوئی شروع ہے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے۔ خدا ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہو، نہ اختتام ہو، بلکہ شرط یہ ہے نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی مقدس، نہ کوئی مقدسہ، نہ کوئی پیر فقیر جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے۔ صرف واحد خدا ہے جو ازلی اور ابدی ہے۔ یاد رکھیں باقی سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ کیا ہے جی؟ اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، اور نہ خدا بن سکتی ہے۔ اور سب سے بہترین گواہی ہمارے پاس خدا کے پاک کلام کی۔ مجھے یہاں پر دیوان غالب یاد آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا
نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس نے خدا کی ذات کے بارے میں یہ بات بتا دی، لیکن سب سے معتبر اور سچائی اور سچی گواہی ہمیں خدا کے پاک کلام سے ملتی ہے خدا کے بارے میں۔ اور آج زبور 90 کی جب ہم نے تلاوت کی، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا تھا، ازل سے ابد۔ اور اس کو کہتے ہیں قدیم الایام، کہ جدو شروع بھی نہیں ہویا ادو پہلے بھی کون سی؟ خدا تھا، ازلی اور ابدی۔ پہلا تimotheus اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد خدا، عزت اور تمجید عبدالآباد اسی کی ہو۔ یسایہ نبی اس کے بارے میں کہتا ہے، خداوند اسرائیل کا خدا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج فرماتا ہے کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لہذا مسیحی جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ازلی اور خدا ہونے کے لیے یہ بات ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا کوئی انسان ازلی اور ابدی ہے؟ سارے پیدا ہوئے اور سب نے مر جانا، جتنوں نے دعوے کیے وہ پیدا ہوئے اور مر گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف واحد خدا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہی ازلی اور ابدی۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات یاد رکھنے کہ خدا ہونا سے پہلی گل یہ کہ وہ ازلی تے ابدی ہو، ازلی اور ابدی۔ دوسری بات، وہ لا تبدیل خدا ہو، ہے جی، کیا ہو؟ لا تبدیل، سارے مل کے بولو ذرا، کیا ہو؟ وہ لا تبدیل خدا ہو۔ اور ایک خدا کے لیے لا تبدیل ہونا بڑا ضروری ہے، اس کی ذات بدل نہیں سکتی۔ ہم دنیا میں دیکھیں ڈیزگنیشن بدلتے رہتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ سے ٹیچر، ٹیچر سے پھر اگر کوئی زیادہ پڑھے تو اس سے اتلا رینک، لیکن یہ خدا ہے، اس کا رینک نہیں بدلتا، بلکہ وہ ابد سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ خدا ہی ہے، وہ لا تبدیل ہے۔ There is no changing in the God۔ اس کی پرسنالٹی میں وہ شروع سے خدا ہے، وہ ابد تک جو ہے وہ خدا رہے گا، اور نہ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے وہ اپنے فیصلوں میں بھی جب وہ فیصلے کرتا ہے تو پچھتاتا نہیں ہے، وہ جب فیصلے کرتا ہے تو پچھتاتا نہیں ہے، اور وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اس لیے انسانوں کی رسپانسبلٹیز، رینکس اور ان کے ڈیزگنیشن بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ خدا ہی رہتا ہے۔ اس کا فیصلہ برحق ہے، سچائی پر ہے، انصاف سے ہے، محبت سے ہے، رحم سے ہے، اور وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ لا تبدیل خدا ہے۔ سوال پیدا ہوگا جی بائبل میں تو کئی دفعہ اس نے اپنا فیصلہ بدلا، کئی دفعہ فیصلہ، لیکن لا تبدیل کا مطلب ہے کہ اس کی ہستی جو ہے وہ خدا ہی رہتی ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اگر اس نے بدلنا ہے تو بدلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے لا تبدیل کا۔ اور کلام مقدس کہتے ہیں، ملاکی اس کا 3 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں، میں خداوند لا تبدیل، کیونکہ میں لا تبدیل ہوں۔ اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ اور یعقوب پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ لا تبدیل خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے لیکن دنیا کے خدا کیا کرتے ہیں؟ کل میرا فیصلہ ہو اسی تے آج میرا فیصلہ۔ دنیا کے خدا یہ ہے،
اس لیے دنیا خدا کے معیار پر نہیں آ سکتی اور نہ دعوے کر سکتی ہے کہ میں خدا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا تبدیل ہو، اپنے وعدوں میں سچا ہو، اور اگر اس نے تبدیلی کرنی ہے تو وہ اپنی مرضی کا مالک. تیسری بات یاد رکھیں، کسی کو خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قادر مطلق ہو. کیا ہو؟ قادر مطلق ہو. قادر مطلق کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. قدرت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ خود ہی جو ہے ان باتوں کو بدل سکتا ہے. اور دیکھیں اس کی قدرت کیسی ہے. تخلیق میں چلے جائیں، اس نے کہہ ہی دیا تو چیزیں کیا ہو گئیں؟ وجود میں آ گئی ہیں. وہ ہست سے جو نیست ہے، نیست سے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ہست کر دیتا ہے. لیکن دنیا کے خدا کیسے بناتے ہیں؟ پہلے سے چیزوں کو استعمال کر کے ڈسکور کرتے ہیں اور پھر انوینشن کرتے ہیں. لیکن جو قادر مطلق ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو کہہ دیتا ہے روشنی ہو جا تو روشنی ہو جاتی ہے. اس لیے قدرت جو ہے، قادر مطلق ہونا تیسرا ثبوت ہے خدا کے لیے. اور خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. میرے عزیزوں، ہوا، پانی، چرند پرند اس کا حکم مانتے ہیں، بیماریاں اس کا حکم مانتی ہیں، وبائیں اس کا حکم مانتی ہیں، آفتیں اس کا حکم مانتی ہیں. اور یرمیہ کہتا ہے میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام جو ہے وہ مشکل ہے، دشوار ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر مطلق جو ہے. اس لیے مسیحی ہم جو ایمان کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ایمان رکھتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا، خالی خدا تے نہیں بلکہ قادر مطلق خدا. تو خدا ہونے کے لیے قادر مطلق ہونا ضروری ہے. دنیا کے خدا قادر ہے؟ نہیں ہے، قادر نہیں ہے. چوتھی بات، ہر جا حاضر ہونا. ایک خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ پر حاضر ہو. ایک ہی وقت میں سب جگہ ہو جانا یہ خدا کا کام ہوتا ہے. وہ اینی ویئر اینی ٹائم ہی از دیئر، ہر جگہ موجود ہے. لیکن انسان جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے، وہ جگہ کی قید میں ہے اور وہ عمر کی قید میں ہے. انسانی خدا تین چیزاں دی قید سے ہوئے گا، وقت، جگہ اور عمر. یہ تینوں میں وہ قید ہوگا. لیکن آسمانی خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک ہی وقت میں ساری جگہوں پر حاضر ہے. اور ایک خدا کے لیے، اور کڈا سونا سی زبور گاندے، میں چڑھ جاواں جے آسماناں دے اوتے تے اوتھے بھی تو ہے، بچھاواں بستر جے پتال دے وچ تو ادھر بھی تو ہے، تیری رہنمائی ہے. یہ ہے خدا کی پہچان. تو میرے عزیزو، اس لیے ہر جگہ وہ موجود ہے. وہ انسان نہیں کر سکتا، وہ صرف آسمانی خدا کر سکتا ہے. پانچویں اور آخری بات کروں گا، علیم کل ہونا خدا کا کام ہے. کیا ہونا؟ علیم کل، ساری باتوں کا جو ہے اس کو علم ہے، اور علم اسی سے پھوٹتے ہیں. وہ تمام علوم کا منبع ہے، اور نہ صرف وہ علوم کا منبع ہے بلکہ تیری اور میری دل کی باتوں کو بھی جان سکتا ہے، دل کی باتوں کو. اور آج کی تلاوت میں کیا پڑھا کہ اے میرے بیٹے سلیمان، میرے باپ کے خدا کو کیا کر؟ پہچان، اور پورے دل اور روح سے اس کے پیچھے ہو، اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے، جو کچھ تسی سوچ دے ہو پہ اودا بھی انہوں پتہ ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں علیم کل. زبور 94 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خداوند انسان کے خیالوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. ہم اکثر دعا میں یہ جملہ دہراتے ہیں کہ تو میرے دلوں اور گردوں کو جان لیتا ہے.
ایک خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے مستقبل، آپ کے ماضی اور آپ کے حال کو جانتا ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف مائل ہے اپنے تین قوی رکھا۔ تو لہذا کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جادوگر نہیں، کوئی طوطا نہیں، تو کوئی ٹیوے لان والے تواڈے مستقبل نہیں دس سکتا۔ صرف علیم کل کون ہے؟ خدا ہے، خدا ہے۔ کوئی پیر فقیر نہیں بتا سکتا آپ کے حالات، اور نہ ٹھیک کر سکتا ہے، صرف خدا ہی ہے آپ کے حالاتوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہ ایسی صفات ہیں، اب بات ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ 5 صفات صرف اور صرف خدا کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے اندر ہے؟ جو اس نے انسانوں میں نہیں بانٹی۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تو اس نے چند صفات انسانوں میں بھی بانٹی، اور وہ کون سی صفات ہیں؟ پاک ہے۔ اگر خدا پاک ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ بھی پاک بنو، اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں پاک بننے کی صفت عطا کر دی ہے۔ اگر خدا رحیم ہے تو اس نے ہمیں بھی کہہ دیا کہ تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو، یہ صفت اس نے مجھ میں اور آپ میں بھی ڈالی ہے تاکہ ہم رحم کریں۔ خدا محبت ہے تو اس نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ خدا وفادار ہے اور خدا مہربان ہے، وہ نیک ہے، وہ سچا ہے، وہ نور ہے اور جلالی ہے، کامل ہے، عادل ہے۔ یہ ساری صفات مجھ میں اور آپ میں بھی رکھی اس نے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کامل جو ہے ان ساری صفات میں صرف اور صرف کون ہے؟ خدا ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں ان ساری صفات میں بھی، ہم بھی کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس نے چند صفات جو ہیں وہ ہم میں رکھیں کہ پاکیزگی کی طرف۔ کامل طور پر خدا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی اس نے کہا ہے کہ کامل بنو، پاک بنو، محبت رکھو، اور کاملیت کی طرف بھی اس نے کہا کہ کامل بنو۔ اس لیے انسان اور خدا میں فرق نظر آیا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا ہونے کے لیے یہ 5 باتیں بڑی ضروری ہیں۔